اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کلام اللہ علیہ السلام یرید بہ بعض اصحابہ۔ نہج البلاغہ کی شرح جاری تھی، خطبہ نمبر 228 ہے۔ توفیق پروردگار سے اس کی شرح کریں گے کہ یہ امام کا کلام بعض اصحاب کی طرف اشارہ ہے، بعض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کا اختلاف ہے اہل سنت شارحین کے درمیان اور اہل تشیع کے شارحین کے درمیان اس خطبے میں۔ اہل سنت کے شارحین کہتے ہیں کہ یہ خطبہ خلیفہ اول یا دوم کے بارے میں ہے، جبکہ ہمارے شارحین اہل تشیع کے شارحین کہتے ہیں کہ یہ خطبہ جناب مالک اشتر کے بارے میں، جناب مالک اشتر کی صفات کو امام نے بیان کیا، بس یہ فرق ہے۔ ہمارے شارحین یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر یہ خلیفہ اول یا دوم کے بارے میں امام اگر ارشاد فرماتے تو خطبہ شکشکیہ جس میں امام نے ان کے بارے میں جو چیزیں کہی ہیں تو اس سے تو یہ خطبہ تضاد رکھتا ہے۔ کیسے ایک امام معصوم متضاد باتیں کرے؟ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے شارحین یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ خطبہ کیسے خلیفہ اول اور دوم کے ہو سکتا ہے، درحالانکہ ہم جب دیکھتے ہیں اول جناب زہرا کا فدق کا طلب کرنا، پھر فدق نہ دینا اور بہت سارے اور معاملات، اور پھر خطبہ شکشکیہ جو خطبہ شکشکیہ اہم ہے، اس سے بیان ہوتا ہے کہ یہ خطبہ امام کا مالک اشتر کے لیے ہے، مالک اشتر کے بارے میں، نہ کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے بارے میں۔ ٹھیک، بس امام کا یہ کوتاہ کلام جناب مالک اشتر کی شخصیت کے بارے میں ہے کہ جو دوران زندگی اپنی ذمہ داری کو پوری طرح انجام دیتا رہا، پاک دامنی کی حالت میں دنیا سے گئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے محافظ تھے۔ ٹھیک، امام فرماتے ہیں للہ بلا فلان فلقد قوم العبد، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو بہترین جزا دے کہ وہ آزمائشوں پر قائم رہے، قوام رہے، ثابت قدم رہے، پختہ ارادہ رہے، مضبوط رہے، بھرپور کوشش کرنے والے رہے۔ بس محمد اور آل محمد قوامون ہیں کیونکہ وہ خداوند عالم کے مطیع ہیں اور مظہر قیومیت ہیں۔ بس یہ شخص مالک اشتر بھی پیروی امام علی میں مظہر قیومیت بنا، اطاعت امام علی میں مظہر قیومیت بنا۔ ٹھیک، بس ثابت قدر اس نے کجی کو سیدھا کیا۔ امام نے خلیفہ بننے کے بعد کہا کہ مالک دین اسیر ہو چکا ہے، میرا ساتھ دو تاکہ دین کو اسیری سے ختم کریں۔ مالک نے بھی ساتھ دیا اور کجی کو سیدھا کیا، گمراہی کو ختم کیا، دین کو اسیری سے نکالا، مرض کا علاج کیا، سنت کا اقامہ کیا، سنت کو قائم کیا، فتنوں کی گمراہیوں سے خود کو بھی محفوظ رکھا اور ایسا کردار ادا کیا کہ دوسروں کے لیے نمونہ عمل بنے۔ امام علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کے بارے میں یہ جملے ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ مالکن، خدا رحمت کرے مالک پر کہ اس کی نسبت میرے سے ایسے ہی ہے جیسے میری نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ کان علی کما کنت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب مالک اشتر اعتقادی مسائل میں، اخلاقی مسائل میں مقام یقین تک پہنچے ہوئے تھے، گمراہی میں نہیں پڑے، امام کی مخالفت میں نہیں پڑے، سخت مواقع پہ امام سے جدا نہیں ہوئے۔ ذہب نقی الثوب، ان کا لباس پاکیزہ تھا، ان کا باطن پاکیزہ تھا، ان کے عیب قلیل تھے۔ انہوں نے دنیا کے خیر کو حاصل کیا، اس کے شر سے وہ جدا ہوئے، دنیا کے شر سے جدا ہوئے۔ ادعا الی اللہ
بس اپنی اطاعت کو اللہ کے مطیع بنے، اللہ کی اطاعت انہوں نے ادا کی، تقوی کا حق ادا کیا، اور دنیا میں اس عالم میں رخصت ہوئے کہ لوگ اختلاف والے راستوں پر تھے، جہاں نہ گمراہ ہدایت پا سکتا تھا، نہ ہدایت یافتہ منزل یقین تک جا سکتا تھا۔ بس اس دوران جناب مالک ثابت قدم رہے۔ امام اشارہ دے رہے ہیں کہ جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں بہت سارے لوگ شبہات قائم کیے گئے، مغالطے کیے گئے، قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا۔ اس دوران بہت سارے لوگ امام سے، حق راستے سے جدا ہوئے، لیکن مالک جدا نہیں ہوا، مالک اشتر جدا نہیں ہوا۔ بس یہ مالک اشتر کے لیے خطبہ ہے، خطبہ نمبر 228، کہ امام نے اس میں صفات بیان کی ہیں، کہ صفات یہ ہیں کہ وہ پاکیزہ تھے، قلیل العیب تھے، اور خیر میں سبقت لینے والے تھے، شر سے جدا ہونے والے تھے، شر سے جدا ہونے والے تھے، اور خدا کی اطاعت میں کامل تھے، خدا کی اطاعت میں مکمل تھے، اور تقوی کا حق ادا کرنے والے تھے، حق ادا کرنے والے تھے۔ بس گویا امام کو آج تلاش ہے ایسے مالک اشتر کی، ایسے مالک اشتر کی تلاش ہے۔ بس خدا ہمیں توفیق دے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔